میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے اللہ موقع دے اور میں شہر کی خدمت کروں. جب وہ کہتے ہیں علیم خان نے مجھے عزت دی ہے تو پھر علیم خان کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں کہ انہیں کیا بنتا ہے, کیا ملتا ہے. جتنی بھی پارٹیز ہیں نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ان سب میں پاور پالیٹکس ہے, کیونکہ مجھ سے پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام سیاسی گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عاکف حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ پر نیوز. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چودھری طیاب راشد سندھو, جو کہ پہلے بھی آزاد حیثیت سے ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں اور 22,000 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور عوام میں کافی ان کی مقبولیت بھی ہے. آئیے ان کی طرف جاتے ہیں اور سیاسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. جی وعلیکم السلام. سیاست میں کب آئے اور کیوں آئے؟ سیاست میں میں کوئی پلاننگ سے یا یہ کوئی میری کوئی خواہش یا اس طرح بالکل بھی نہیں تھا, نہ ہی میرے کوئی والد صاحب کی یا کسی فیملی میں کسی کی خواہش تھی. ٹوٹلی اٹ واز این ایکسیڈنٹ کہ میں ایکسیڈنٹلی پولیٹکس میں آیا. لیکن چونکہ ہماری فیملی پچھلے کوئی 50-60 سال سے اس شہر میں خدمت کر رہی تھی لوگوں کی. میرے دادا پہلے الحمدللہ بے لوث خدمت کرتے رہے, پھر میرے والد صاحب, میرے چچا, میرے تایا, چونکہ تقریباً ساری فیملی ہماری ایڈمنسٹریشن میں تھی, بیوروکریسی میں تھی, تو اللہ کا شکر ہے کہ جو خدمت کا سلسلہ تھا وہ بڑی دیر سے چل رہا تھا. لیکن آج تک ہماری فیملی میں میرے دادا ضرور میونسپل کمیٹی کے کونسلر رہے 4 دفعہ, لیکن کوئی ایسا کوئی پریکٹیکل پولیٹکس میں کوئی بھی نہ کسی کا شوق بیدار نہ ہوا. تو چونکہ میں جب وکالت کر کے آیا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ واقعتاً اس شہر میں ایک پڑھی لکھی اور ایک پازیٹیو جو پولیٹکس کی جو ہے نا ایک کمی ہے. تو میں نے کسی خواہش کے ذریعے نہیں کہ میں نے ایم پی اے یا ایم این اے بننا ہے, میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا, جو ایک مطلب جو آپ خدمت کر سکتے ہیں, جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ موقع آیا, کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ سیاست کا مزہ اس وقت آتا ہے جب لوگ کہیں کہ یہ بندہ ادھر ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو یہاں آنا چاہیے. تو پھر اللہ کا شکر ہے وقت آیا کہ لوگوں نے خود کہا کہ مجھے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا چاہیے. پھر بہت سارے لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی, لیکن میرا تو ایمان ہے کہ جب اللہ کسی کا راستہ نہ روکے کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. تو یہ ٹوٹلی ایک لمبی, اس میں ایک سٹوری بڑی لمبی ہے, لیکن چونکہ شارٹ ٹائم میں یہی تھا کہ کوئی پری پلاننگ انٹری نہیں تھی پولیٹکس میں, اٹ واز ٹوٹلی این ایکسیڈنٹ. نون لیگ میں آپ نے پچھلا الیکشن نون لیگ میں بہت متحرک رہے, جلسوں میں نظر آئے. نواز شریف صاحب جب تشریف لے گئے شیخپورہ میں بہت متحرک نظر آئے, لیکن جی آپ کو نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا, اس کی کیا؟ اچھا, متحرک چونکہ میں پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا, ہماری جو پولیٹکس تھی وہ شروع سے ہی مسلم لیگ کے ساتھ تھی. میرے دادا جو ہیں وہ 1965 کے جو بیسک ڈیموکریٹک الیکشن ہوئے تھے جسے ہم بی ڈی ممبر کا الیکشن کہتے ہیں, اس میں میرے دادا نے فاطمہ جناح کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا, مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ, اور 3 لوگ مسلم لیگ کے ہوئے تھے, باقی سارے جو جنرل ایوب کا دور تھا سارے ہوئے تھے. تو یہ رشتہ جو ہے نا مسلم لیگ کا, یہ تقریباً پری پارٹیشن جو ہے نا وہ, اس لیے پھر جب میں بھی پولیٹکس میں آیا تو پھر چونکہ ہم ووٹ بھی پی ایم ایل این تو نہیں, پی ایم ایل این تو بعد میں بنی, مطلب شروع سے ہم مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھے. تو پھر اسی وجہ سے پھر میں نے بھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو ہی اڈاپٹ کیا اور پھر میں پارٹی پریزیڈنٹ بنا. کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے آپ کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا؟ یار جتنی بھی پارٹیز ہیں نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ان سب میں پاور پالیٹکس ہے. ہر آپ پی ٹی آئی دیکھ لیں, پی ایم ایل این دیکھ لیں, کوئی بندہ کسی اور کو, اس کو پتہ بھی ہے نا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو آنے نہیں دیتا کیونکہ انسیکیور ہے ہر بندہ یہاں. انہیں یہ انسیکیورٹی ہے, وہ پی ٹی آئی ہے, وہ پی ایم ایل این ہے, انسیکیورٹی یہ ہے کہ یہ آ جائے گا تو ہم کدھر جائیں گے. تو بس یہی مسئلہ, اور کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا, 23,000 کے قریب آپ نے ووٹ حاصل کیے. الحمدللہ. کس طرح یہ اتنے آپ نے ووٹ حاصل کر لیے, لوگوں کی محبت کس طرح آپ نے اپنی طرف لوگوں کو مائل کیا, کون سی ایسی خدمت تھی جس کی بنا پر لوگوں نے آپ کو اتنے ووٹ دیے؟ صرف اللہ کا. کوئی بندہ جو کہتا ہے نا میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, وہ بکواس کرتے ہیں لوگ. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو. بس اللہ نے میری مدد کی, ہاں, لیکن اللہ نے مجھے یہ سمجھایا, اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ ایمانداری سے کام کرو گے لوگ پیار کریں گے, لوگوں کی بے لوث منافقت سے پاک خدمت کرو گے. بے شک میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں, اور یہ بعد میں کمر کروں کہ تو اللہ پاک انشاءاللہ مدد کرے گا.
جب میں پارٹی پریزیڈنٹ تھا تو ہم لوگوں کو کام شام کراتے تھے، تو میں نے ایک دو لوگوں کا نا آپس میں مسئلہ چل رہا تھا، میں نے ایک بندے کی ٹکا کے مخالفت کی، اور کیونکہ میں نے شروع سے یہی کہ دھڑے کی سیاست، جس کے ساتھ نہیں ہوں اس کو بتا دو کہ یار میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. ہمارے شہر میں تو ہوتا ہی ہے کہ سب کہتے ہیں میں تیرے نال بھی ہیں، تیرے نال بھی ہیں. تو میں نے جب یہ اس کی مخالفت کی، جب الیکشن آیا نا، تو جس کا میں نے ساتھ دیا تھا وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. جس کی میں نے مخالفت کی اس نے میرا جلسہ بھی کرایا، اس نے مجھے ووٹ بھی دی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میرا بھی مسئلہ بنے گا نا تو تم ایسے ہی کھڑے ہوگے جیسے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو میں تو بس یہی کام کیا، دھڑے کی سیاست کی، لوگوں کے بے لوث کام کیے، لالچ نہیں رکھا. اس کا ثمر اللہ نے مجھے یہ دیا کہ جب میرا الیکشن آیا تو ان لوگوں نے بھی مجھ سے کوئی لالچ نہیں رکھا، اور اللہ نے بڑے ووٹ دیے. میڈیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آپ یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے منحرف رکن کو ڈی سیٹ کیا گیا، تو ان سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں. ٹرو. تو آپ نے بھی اپلائی کیا ہے، تو خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے اپلائی کیا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی موقع دے یہ اور درست آپ نہیں عوام کی ہے، خدمت کر سکیں. یہ درست نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ میں تو انگلینڈ تھا، میں موجود تھا انگلینڈ میں. میں نے پاکستان جب آ رہا تھا تو ایک دو دن پہلے مجھ سے بالکل میں آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بات کرتا ہوں کہ مجھ سے پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا. جو لوگ عمران خان صاحب کے قریب ہیں ان میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، ذمہ داران نے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ الیکشن لڑیں گے پی ٹی اے کی طرف سے. تو میں نے انہیں یہ جواب دیا، چونکہ میں باہر ہوں، میں پاکستان جاؤں گا، میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا، کیونکہ میری جتنی سیاست، دیکھو یار میری کوئی برادری تو نہیں ہے، میری یہاں کوئی ایسا میں کوئی 70 سال سے پالیٹکس تو نہیں کر رہا کہ میں جس کو کہوں گا وہ میری بات مان کے میرے پیچھے چلے جائیں گے. میری تو پالیٹکس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قدم بھی اٹھانا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو. اللہ سے جو ہے وہ، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے انگلینڈ میں استخارہ کیا کہ الیکشن آ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. جس دن میں نے استخارہ کیا مجھے کوئی اشارہ نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ تو دیکھیں نا اب استخارہ تو اسلام میں ہے نا، سب کو پتہ ہے. اگلی صبح مجھے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی کالیں آئیں، تو میں نے سمجھا شاید یہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ، ایمانداری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ کو حاضر نظر جان. تو جب وہ یہ بات میرے سامنے آئی تو میں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. تو جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی یہی ہے پھر بات. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں پاکستان جا رہا ہوں، میں نے کل پہنچ جانا ہے، تو میں اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اور پولیٹیکل ڈیسیجن لوں گا. کیونکہ جب میں نون میں گیا تھا میں نے پولیٹیکل ڈیسیجن لیا تھا، بے شک جانتے ہوئے کہ کون بہتر ہے کون غلط ہے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں اور کسی غلط جگہ بھی ہوں تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ غلط ہیں تو آپ کسی ٹھیک جگہ بھی چلے جائیں تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہی پی ٹی اے کے ساتھ ہوا ہے، یہی پی ٹی اے کے ساتھ ہوا ہے نا، کہ وہ جگہ بے شک ٹھیک تھی لیکن غلط لوگ گئے اور وہ خود بھی ٹھیک نہ ہو سکے. اسی طرح میں اگر ٹھیک ہوں نا تو میں کسی غلط جگہ جا کے بھی چیزیں ٹھیک کر سکتا ہوں. تو پھر میں واپس آیا، میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، چونکہ میں پی ٹی آئی میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ وہاں سپیس نہیں تھی، سٹنگ منسٹر بیٹھا ہوا تھا. نون میں سپیس تھی، میں نے پولیٹیکل ڈیسیجن لیا اور اسی نیت سے لیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ غلط بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ٹھیک ہو غلط جگہ بھی جا کے ٹھیک کر سکتا ہے. اگر جگہ ہی غلط ہے، مطلب اگر جگہ ٹھیک ہے آپ غلط ہو، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جاوید لطیف کے ساتھ آپ کی بہت گہری دوستی بھی تھی، پچھلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، اس کے بعد آپ میں کافی دوری دکھائی دی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یار اتنی دیکھیں دوری کس لیے؟ دوری کی بات نہیں ہے، دیکھیں پولیٹیکل آپ کے معاملات ہوتے ہیں. میاں جاوید لطیف کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، میرے یا آپ کے یا کسی کے کہنے سے اس کی عزت کم نہیں ہو جانی. ایک سیاست ہے، اس سیاست میں مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، میں نے اپنی جو اللہ نے مجھے ہمت طاقت دی ہے اس میں مقابلہ کرنا ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے. اگر میں گھر بیٹھ کے کسی کو گالیاں دیتا رہوں اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو یہ سیاسی مقابلہ ہے، وہ بھی محنت کرتے ہیں، میں بھی محنت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں شہر میں جتنی وہ محنت کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا، اور میرا ان سے شدید اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، وہ رہے گا کبھی بھی نہیں. ایسی بات نہیں ہوگی کہ اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں
تو یہ نہیں ہے کہ میرا ان سے اختلاف نہیں ہے، شدید اختلاف ہے، رہے گا، لیکن جو کسی کی بات ہو ہمارے ماننی چاہیے۔ ناظرین کے سامنے وہ اختلافات سامنے لائیں، کون سی چیز پہ آپ کو ان کوئی کے اختلاف کوئی ہے؟ اختلاف، یا آپ کو ٹکٹ نہیں ملی اس چیز کا اختلاف ہے کہ میں نے آپ کو ان یہ وہ پہلے ایک بات بتائی ہے کہ ہر بندہ انسیکیور ہے، ہر بندے کو، میں ہوں نا، مجھے کل کو محسوس ہوگا نا یہ بندہ میری جگہ لے لے گا تو میں اس کا رستہ روکنے کی کوشش کروں گا، لیکن رستہ اللہ نہ روکے، کوئی بندہ کسی کا رستہ روک سکتا ہے؟ میرا کسی نے رستہ روکنے کی کوشش کی، اللہ نے میری وہ پہچان بنا دی جو شاید میں پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ کے بھی وہ پہچان نہ بنا سکتا۔ پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتا میں تو ساری عمر یہ ہونا تھا کہ آپ نے نون لیگ کا ووٹ لیا ہے، نون لیگ کا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے میری پہچان بنا دی، آپ 23,000 ووٹ آپ کا ذاتی ووٹ ہے، الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی 2-3 ہزار کم بھی ہو گیا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 23 ہی ہے، میں یار سچی باتیں کرتا ہوں، میں ڈرامے بازی نہیں کرتا، کوئی آپ جب برطانیہ میں جا کے وقت گزارتے دو ہیں تین تو چار پیچھے ہزار جو کم بھی، لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، ہاں ان کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ میں واٹس ایپ پہ رابطے پہ رہتا ہوں، میرے والد صاحب یہاں 24/7 موجود ہوتے ہیں، اور میں کوئی 15-20 دن کے لیے جاتا ہوں، میں کوئی وہاں کون سا جا کے کوئی بڑا کوئی سال رہتا ہوں، پہلے تو دیکھیں میں پڑھنے کے لیے ابھی گیا تھا، الیکشن قریب آ گئے نہیں ہیں میں تو آپ آپ کو بھی چھوڑ عوام دوں، میں نظر آ رہے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جب میں 18 میں الیکشن ہارا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پالیٹکس میں آنا ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ اب آپ نے بات کی ہے تو میں اس کو کھولتا ہوں، میں صرف شفو پورے آیا تھا، میرے ایک استاد تھے جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا، انہوں نے ایک CPC کی کتاب ہے، اب فوت ہو گئے، اللہ انہیں گریہ رحمت کرے، وہ بہت بڑے وکیل تھے، جج بھی رہے ہیں، ان کی کتاب انڈیا میں پڑھائی جاتی ہے، تو جب وہ مجھے پڑھانے آتے تھے نا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ سر میں ایک بہت بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں اور میں باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن بیٹا پہلے جا کے نا 1 سال اپنی جو تمہاری ہوم بار ہے نا، جس طرح میری شفوپورہ بار ہے، وہاں وقت لگاؤ، اپنا ٹیمپرامنٹ چیک کرو اور پھر اپنے ماں باپ کے پیسے ضائع کرنا باہر جا کے، یہ نہ ہو کہ پہلے پڑھ کے آ جاؤ پھر تم کو میں تو وکالت کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں تو 1 سال اپنا ٹیمپرامنٹ چیک کرنے آیا تھا کہ میں وکالت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میں تو پڑھنے باہر جانا تھا، میرے والد صاحب کی خواہش تھی، میرے تایاں ہیں ان کی خواہش تھی، میری اپنی بھی ذاتی خواہش تھی کہ اللہ مجھے موقع دے اور میں بارٹ لاء کروں، اعتزاز احسن کو فالو کروں، قائد اعظم کو فالو کروں، اور اللہ مجھے موقع دے۔ اعتزاز احسن بہت قابل وکیل ہے، میں آئی واز ویری انسپائرڈ فرام ہم ان مائی اسٹوڈنٹ لائف، تو میں پڑھنے کی خواہش تھی۔ جب میں الیکشن ہارا، کیونکہ جب میں پالیٹکس میں آ گیا تو پھر میں اتنا دھنستا گیا کہ میں نکل ہی نہیں سکا۔ جب میں الیکشن ہارا میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار اب مطلب یہاں رہ کے فرسٹریٹ ہونے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے استعمال کروں تاکہ میں شفوپورہ کے لوگوں کی مزید اچھے طریقے سے کر سکوں۔ ان پڑھ بندہ آپ کی جا کے وہاں نمائندگی نہیں کر سکتا، ان پڑھ بندہ وہاں اپنی جگہ کو سیف کرنے کے لیے صرف بات کرے گا، وہ کبھی آپ کے حق کی بات نہیں کرے گا۔ یہ سڑکیں بنا دینا، گلیاں بنا دینا، یہ آپ کے حق کی بات نہیں ہے۔ آپ کے حق کی بات ایجوکیشن ہے، آپ کے حق کی بات آپ کے بچوں کی ہیلتھ ہے، آپ کے حق کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے شفوپورہ میں کوئی لائبریریز بنے، آپ کے شفوپورہ میں چلڈرن پارک بنے، ویلفیئر کا کام ہو۔ اگر آپ کو عوام اس دفعہ الیکٹ کرتی ہے تو نہیں اب آپ آپ کی وہ کس طرح بات سے؟ آپ کی میں بات مکمل کر لوں نا، تو پھر میں باہر جب پڑھنے گیا تو پھر مجھے 1.5-2 سال لگے، میں نے اپنی تعلیم مکمل کی دنیا کی 17th رینکڈ یونیورسٹی، دنیا کی، کوئی پاکستان کی، ایشیا کی نہیں، یورپ کی نہیں، دنیا کی 17th رینکڈ یونیورسٹی میں اللہ نے مجھے داخلہ دیا اللہ نے، اور میں نے وہاں الحمدللہ میرٹ پہ اپنی ڈگری پاس کی، میں نے وہاں جو یہ بار کے کوالیفائی کیا اس کو، جو اسکاٹش بار ایسوسی ایشن کا ایگزام، تو یہ سب چیزیں کی اللہ نے، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا میرا دھڑا اب بھی الحمدللہ، کیونکہ میں نے وہاں جا کے کوئی کاروبار نہیں کیا، میں نے وہاں جا کے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی، میں ایک مثبت کام کرنے گیا اور اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ میرا دھڑا آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ کو PP 140 کے لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو آپ شیخ پورہ میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ مسائل کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یار میں آپ کو نا ایک پہلے اس میں یہ بات بتاتا ہوں، کسی غرور یا تکبر کے بغیر سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے فضل سے مجھے اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میں نے اس کو اپنا کاروبار بنانا ہے، نہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، نہ حرام کمانے کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے اللہ نے دیکھو مجھے اب تعلیم سے بھی آراستہ کر دیا، میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں بڑی اچھی اللہ مجھے نوکری دے سکتا ہے، میں اپنا ایک بڑا اچھا فیوچر بنا سکتا، تو میری ابھی
31 سال عمر ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو صرف موٹو یہ ہے کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو میں شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ایک میرا ویژن ہے کہ میں بتا سکوں کہ یار اس طرح بھی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، کہ آپ لوگوں سے پیسے نہ کمائیں، آپ لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں. آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو روایتی سیاست ہے نا اس سے ہٹ کے آپ ایک عوام کی خدمت کریں، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے اندر سے ہے، ہم میں سے ہے، ایک ہمارے جیسا ایک عام بندہ ہے. اور آپ انہیں اتنی ایکسیس دے دیں اپنی ذات پہ کہ وہ یہ محسوس جھجکے نہ آپ کو کام کہتے ہوئے. اور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سسٹم ہونا ہی یہ چاہیے کہ مجھے کیوں کوئی کام کے آ کے یار مجھے کیوں کسی کی سفارش کرنی پڑے. سب لوگوں کے کام خود ہونے چاہیے، اللہ پاک کسی کو کسی کا محتاج ہی نہ کرے. یہ تو ایک فضول سی بات ہے نا، میں آ کے میں یہ کروں گا وہ کروں، میں کیوں کروں یار. لوگوں کا کام اللہ خود کرے اور انہیں کسی کے پاس، لیکن پھر بھی چلے اللہ وسیلے بناتا ہے. ہمیں بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اگر ہماری ضرورت اللہ کسی کو ڈالتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگر چل کے کوئی آپ کے پاس آیا نا تو اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ آپ کے پاس چل کے آیا. اس میں تکبر نہ کریں کہ وہ میرے پاس آیا، صرف یہ سمجھیں کہ اللہ نے اس بندے کو بھیجا ہے، اس کی خدمت، اس کی تواضع اسی طرح کرو کہ اللہ نے یہ بندہ بھیجا آپ کی طرف. منحرف رکن میاں خالد محمود ہاں صاحب جو کہ مختلف پارٹیوں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، ایسے سیاستدانوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اور ایسی پارٹی پالیسیوں کے حوالے سے آپ کو کیا یار موقف یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم نہیں بدل سکتا. یہ میں آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں، یہ سسٹم ہے، کیونکہ اس سسٹم میں لوگ غلام ہیں، محتاج ہیں. جو ڈیسیجن پارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے، غلط ہو ٹھیک ہو، لوگ اس کو مانتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ابھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے لوگ، مطلب لیکن اگر وہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نون لیگ کے تو الٹیمیٹلی نون لیگ والوں نے چلے میرے لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں بے شک وہ نون لیگ میں ہوں گے یا پی ٹی آئی میں ہوں گے، وہ انشاءاللہ چونکہ اللہ کا شکر ہے ایک ایسا تعلق ان سے ہے، وہ مجھے ووٹ کریں گے. باقی جہاں میاں صاحب کی بات ہے میں سمجھتا ہوں انہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا. جس طرف سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہو پھر ان کا ساتھ نبھانا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں علیم خان نے مجھے عزت دی ہے تو پھر علیم خان کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں کہ انہیں کیا بنتا ہے، کیا ملتا ہے. تو علیم خان بھی کے پاس اتنا پیسہ، اتنے وہ علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں تو وہ بغیر ٹکٹ کے سینئر منسٹر بن کے دکھائیں. کسی پارٹی کا محتاج بن کے ہی وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا، تو پھر بندہ اپنی عزت کے لیے پارٹی کی خدمت کرتا ہے. یہ جتانے میں، اس سے میں سمجھتا ہوں علیم جو ہے نا جہانگیر ترین، دیکھیں ماشاءاللہ جو بھی ہے چھوڑ کے گیا نا، لیکن اس نے آج تک کوئی بات نہیں کی. یہ شو اچھے کرتا دوست کی ہے، نشانی بھی یہ نہیں دوست کی نہیں، یہ خاندانی بندے کی نشانی ہے خاندانی بات ہے. کہ آپ چھوڑ بھی جاؤ نا. آپ نے مجھ سے میاں صاحب کے بارے میں سوال پوچھا، جویل طیب صاحب کے بارے میں نے کوئی فضول بکواس نہیں کی. جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ہاں دیکھیں سیاسی گے، اختلاف ہے، باقی جو ذاتی اختلاف کوئی نہیں. پچھلے الیکشن میں میاں خالد صاحب نون لیگ کے خلاف تقریریں کرتے رہے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے تو یار. کیسے ورکر ان کو اس دفعہ ووٹ دیتے یار ہیں؟ وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف بھی اس کرتے ہیں سیاست کو نون. کیسے بدلا جا سکتا اس ہے؟ سیاست میرا کو سوال یہ ہے کہ اس سیاست کو کیسے بدلا اس جا سکتا ہے؟ سیاست کو صرف اور صرف عوام بدل سکتی ہے، لیکن وہ بھی بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے. ابھی بدل نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں جب تک دیکھیں فار ایگزامپل میں نے جب الیکشن لڑا نا تو میں یہی کہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جس کو آپ ووٹ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ نہیں. اور پھر جب تک یہ ڈیسیجن ہوتے رہیں گے نا 3 دفعہ 4 دفعہ، فار ایگزامپل میرے ساتھ برا ہوا، مجھے ٹکٹ نہ ملا، میں نے ایک اللہ کے فضل سے ایک میسج ریکارڈ کرایا کہ اگر آپ نے ایک ڈیزرونگ بندے کو ٹکٹ اگر نہیں دی تو اللہ نے کرم کیا اور آپ کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں جیتا. اب پھر یہ ہوا ہے، ایک دفعہ اور ریکارڈ ہو جائے گا نا یہ میسج، اور چیف منسٹر صاحب کی پوزیشن اگر فار ایگزامپل میں تو نہیں کہتا کہ خراب ہو، لیکن اگر خراب ہو جائے تو پھر آئندہ سے دیکھ کے ڈیسیجن ہوں گے. آپ کیا خواہش رکھتے ہیں، آپ کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے یا نون لیگ؟ یار میری کوئی خواہش نہیں، میری یہ خواہش اللہ مجھے موقع دے اور میں شہر کی خدمت کروں. میری کوئی اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ کے لیے کہتی ہے، اگر آپ کو ٹکٹ دیتی ہے، کیا آپ اس پہ لبیک ہیں؟ یار میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ان سے ایک وہ مینڈیٹ لے لیا ہے. اگر مجھے کچھ کوئی پوچھے گا تو میں انہیں بتا دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر پی ٹی آئی آپ دوستوں میں آپ مشاورت ہوگی، ہاں بہت سیاسی حلقوں میں یہ بہت ہلچل ہے طیاب راشد سندھو کے حوالے سے، ہاں ہاں طیاب راشد سندھو کس پارٹی کے لیے، کس پارٹی کی ٹکٹ کے لیے
بھاگ رہا ہے آج کل. دیکھیں میں یہ کسی کی ٹکٹ کے لیے نہیں بھاگ رہا. مجھے ذاتی طور پہ بھی ایک بہت اہم بندے کا مجھے فون ہے, اس نے مجھے اسپیشلی پوچھا ہے طیاب کا ہاں کہ آیا کہ اس نے اپلائی کیا ہے پی ٹی آئی کے میں نے لیے. نہیں اپلائی کیا. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے نون اپلائی لیگ میں کیا. اپلائی کیا. وہ جب درخواستیں مانگی نہیں ہیں انہوں نے تو مانگی ہی نہیں ہے. خواہش رکھتے ہیں نون لیگ آپ کو یار ٹکٹ دے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا میں ایک سیاسی بندہ ہوں. نون لیگ نے ٹکٹ تو میاں خالد کو دینی ہے, یہ تو نہیں, ایک آپ انڈرسٹوڈ خواہش بات رکھتے ہے. ہیں کہ وہ ٹکٹ آپ کو ملے. میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے اللہ موقع دے اور میں شہر کی خدمت کروں. واٹس ایور اس دفعہ آپ کا پلان ہے آپ پھر آزاد حیثیت سے الیکشن واٹس لڑیں؟ نہیں بالکل یہ بھی پلان نہیں ہے. یہ نہیں, بھی آپ کلیئر کریں نا, دیکھیں کلیئر کریں دیکھیں میں کہ بتاتا آپ پی ہوں ٹی آئی کی ٹکٹ لینا پسند کریں گے یا نون یار. لیگ ابھی تو کچھ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. جب تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا میں کیسے کلیئر کر دوں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک انسان کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. میری ایک ہی خواہش ہے اللہ مجھے موقع دے میں شہر کی خدمت کروں. واٹس ایور پارٹی جو مرضی ہے مجھے اس چیز سے, مجھے صرف ایک میری خواہش ہے. آپ اگر آپ نون لیگ کی طرف سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو نون لیگ کی بھی, آپ کو پھر پارٹی کی بھی سپورٹ تو کرنی میں پڑے گی تو وہاں پہ یہی کھڑا ہونا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم کہ آپ پی ٹی آئی کو بہتر سمجھ رہے ہیں, نون لیگ کو سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ آپ کو یار ٹکٹ دے؟ میرا تو دیکھو یہ معاملہ ہی نہیں ہے اوپر کیا ہو رہا ہے. مجھے تو یہ میرا مسئلہ ہے کہ میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے شہر کی بہتری کے لیے جو ہوگا میں وہ ڈیسیجن لوں گا. اور جو مجھے دیکھیں میں نے آئی ایم ناٹ پاور ہنگری, مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی کاروبار ان چیزوں سے منسلک نہیں ہے. یہ لوگ محنت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر ٹنیور میں 2 نئی فیکٹریاں بنانی ہوتی ہیں. میں نے کچھ نہیں بنانا, اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. خدمت کرنا میرا شوق ہے. میں کچھ ہوں نہ ہوں, اللہ کا شکر ہے میری بیوروکریسی میں اللہ نے اتنی پینیٹریشن بنائی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے الحمدللہ بغیر اپنے بار کے عہدے کو یوز کیے, عہدہ ان دا سینس کہ ممبرشپ کو یوز کرتے ہوئے, بغیر اللہ کے فضل سے پالیٹکس کو یوز کرتے ہوئے, دوست احباب میرے اللہ کا شکر اتنے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کی ٹیک کیئر کرتا ہوں. جو میرے پاس کام آتا ہے میں ان کے کام کرتا ہوں انشاءاللہ, اور میرے اللہ کام کر بھی دیتا ہے. اس لیے جو اس شہر کے لیے بہتر ہوگا نا میں کروں گا. میں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کی, یہ ایک بالکل غلط ریومر ہے کہ آپ نے پی ٹی اے کے ٹکٹ, میں نے آپ کو بتایا پی ٹی اے کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, الحمدللہ میں کوئی ان کے پیچھے نہیں بھاگا. میں کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی وہ جسے کہ یہی کرتے ہوئے. یار مجھے ویسی اب امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو نا ایک عزت نفس دی ہوئی ہے. اللہ نے عزت دینی ہے, اللہ سے مانگو, جب اللہ نے دینی ہے تو دے دے گا. اگر آپ کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ ہاں آزاد حیثیت سے الیکشن میں لڑیں گے؟ ابھی مشورہ کروں گا اپنے دوستوں سے. اگر میرے دوست ابھی کہیں آپ گے کا یہ لڑیں, بھی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ آزاد حیثیت سے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل میرا دیکھو ایک میرا ارادہ ہے, ایک وہ ہے جو میرے دوست کہیں گے. فار ایگزامپل میرا ارادہ ہے کہ میں آزاد الیکشن لڑوں, میرے دوست کہتے ہیں نہیں لڑنا چاہیے, تو پھر میں شاید اپنے ارادوں کو ان کے کہنے کو پہ کمپرومائز کروں گا. میرا ارادہ ہے کہ میں نہ لڑوں, ٹھیک ہے, میرے دوست کہیں کہ لڑنا ہے, پھر میں ان کا ارادہ مانوں گا انشاءاللہ. ناظرین, پروگرام سیاسی گفتگو میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری طیاب راشد سندھو, جو کہ اپنی سیاست کے حوالے سے اپنا موقف ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.